بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ملال سے میں چور ہوں کہ شادی کے موقع پر، عقیقہ کے موقع پر، گھر پہنچ کے موقع پر ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کا نام سر فہرست لکھتے ہیں جن کے گھر میں روزانہ پلاؤ بن سکتا ہے، جن کے گھر میں روزانہ بریانی پک سکتی ہے، جن کے گھر میں روزانہ اچھے قورمے کھائے جا سکتے ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کا نام سر فہرست لکھا جاتا ہے، اور ان بیواؤں کو، ان یتیموں کو، ان محتاجوں کو، ان لاغروں کو، ان بے کسوں کو، ان بے سہاروں کو، ان یتیم بچاؤں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یتیم بیواؤں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کمزور ہے، بے کس ہے۔ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، اگر آپ کے دل میں دل کی جگہ پتھر نہیں ہے تو غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها اغنیاء ویترک الفقراء۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ کھانا، وہ ولیمہ کا کھانا رائگاں ہے، بیکار ہے، جس کھانے پر امراء کو بلایا گیا ہو، رئیس کو بلایا گیا ہو، سرداران کو بلایا گیا ہو، اور جن کے گھر، جن کا محل ہو ان کو بلایا گیا ہو، جن کے گھر کے سامنے 4 چکے والی گاڑیاں ہو ان کو بلایا گیا ہو، اور بیوہ کو ترک کر دیا گیا ہو، فقراء کو چھوڑ دیا گیا ہو، کمزور اور بے کس کو چھوڑ دیا گیا ہو، ان لوگوں کے اوپر وہ کھانا رائے گا اور بیکار جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ جس شخص نے فقراء کو چھوڑا، آج ہم سماج میں کیا دیکھتے ہیں، معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ سماج میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے، معاشرے میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے، سوسائٹی میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے، کلچر میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے۔ جب مہمان آئے ہو اور مہمان ناشتہ جو پیکٹ ناشتہ کا وہ سامان جو کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، لٹی، سموسا، کاجو کشمش تو کھا لیا، سودے کا رسگلہ تو کھا لیا، لیکن کچھ چیزیں جو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ٹیبل کے نیچے، کبھی کرسی کے نیچے، کبھی چوکی کے نیچے، کبھی دوسری چیزوں کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ یتیم کے بچے، بیواؤں کے بچے وہ کرسیوں کے نیچے گرے ہوئے ان چیزوں کو اٹھا کر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور گھر کے لوگ اور سماج والے اور کمیٹی کے لوگ منتظمین جب ان بچوں پر نظر پڑتی ہے تو ان کو دھکار کر بھگاتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ ان بچوں کے جسم پر جو کپڑا ہے وہ بڑا گندا ہے، سر پر جو بال ہے وہ سلیقے کے نہیں ہیں، پیر میں چپل نہیں ہے اور کپڑے اچھے نہیں ہیں، انہیں دھکار دیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، ذرا سوچو اس کو اس نتیجے پر کس چیز نے پہنچایا ہے۔ واقعتاً اگر سوچ کر دیکھیں، دل کی جگہ دل ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی کہ ان کے آج والد نہیں رہے، ان کے باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کی کرسی کے نیچے پڑے ہوئے سموسے اور لٹی میں دانت کاٹ کر جو آپ کے مہمانوں نے نیچے ڈال دیا ہے، وہ انہیں چوک چوک کر کھا رہے ہوتے ہیں، ان ناشتے دان کو اٹھا کر صاف کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور کمیٹی والے منتظمین حضرات انہیں ڈانٹ ڈانٹ کر نکال رہے ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، ان لوگ بچوں کو فراموش کرنے والوں، یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی۔ میرے آقا نے فرمایا، سب سے بہتر گھر وہ ہے روئے زمین پر، پوری زور زمین پر سب سے اعلیٰ گھر وہ ہے، سب سے عمدہ گھر وہ ہے، سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کہ یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اس یتیم کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہو،
اس یتیم کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جاتا ہو، اس یتیم کی کفالت کی جاتی ہو، اس یتیم کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہو۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدتر، سب سے برا گھر وہ ہے، سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں ایک یتیم ہو، جس مجلس میں ایک یتیم ہو، جس مجلس میں ایک غریب کا بچہ ہو، فقراء کا بچہ ہو، اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو، اس کے ساتھ حق تلفی کی جاتی ہو، اس کو رونا جاتا ہو، اس کو پھٹکارا جاتا ہو، اس کو نیچ نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہو، بدسلوکی کی جاتی ہو۔ حاضرین، اس لیے شادی کے موقع پر غربا، فقراء، مساکین، یتیم، لاغر کو ساتھ رکھیے، ان کو کھلائیے، منہ چکھا کر خوش ہوں گے اور دعائیں دیں گے۔ اللہ آپ کو اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا اور مال دولت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کی صحت میں برکت دے گا، عمر میں برکت دے گا، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ اور ان لوگوں کو جن کو آپ نے سر فہرست رکھا ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کھانے کی کوئی عظمت نہیں ہے، آپ کے کھانے کی کوئی قدر نہیں ہے، جن کو قدر ہے ان کو پوچھئے، اللہ آپ کو نوازے۔